अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। नाजरीन, काबा मुशर्रफ़ा मुसलमानों की दिलों की धड़कन, वो मुक़द्दस मकाम जिसकी ज़ियारत के लिए कौन सा मुसलमान है जिसका दिल न तड़पता हो, करोड़ों आँखें जिसके लिए बेकरार रहती हूँ। सुबहान अल्लाह, काबा मुशर्रफ़ा का जब भी कोई दीदार करता है उसके दिल की कैफियत बदल जाती है। सारी ज़िंदगी जो शख्स रोज़ाना 5 बार नमाज़ पढ़ते हुए मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ करके नमाज़ पढ़ता हो तो उसका जी क्यों ना चाहता हो कि जिस रुख पर नमाज़ पढ़ता हूँ उस काबे का दीदार भी नसीब हो जाए। बहरहाल, अब ज़रा गौर कीजिए, सारी दुनिया के मुसलमान जिस जगह से बहुत मोहब्बत करते हों, अगर कोई शख्स काबा शरीफ को गिरा दे, काबा शरीफ को ढा दे तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा, कितना शौक लगेगा, कैसा क़यामत का मंजर होगा। जी हाँ, वो क़यामत ना सही मगर कुर्बे क़यामत में ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि इस बारे में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं और उलमा ने क़यामत की निशानियों में उसे शामिल फरमाया है। और आज हमारी वेब सीरीज़ की जो एपिसोड है, क़यामत की जो निशानी मैंने आज आपको बतानी है वो काबे का गिरा दिया जाना है। जी हाँ नाज़रीन, क़यामत से पहले ऐसा होगा, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। मगर आइए मैं आपको हिस्ट्री में लिए चलता हूँ। चंद 100 साल पहले कोई आया था गिराने काबे को। इरादा बड़ा पक्का था, प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी कि काबे को माअज़ल्लाह नक्शे से हटा दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, आइए आपको माजी में लिए चलते हैं। ये वक्त है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के 55 डेज़ पहले का। एक बादशाह यमन का था जिसका नाम था अबरहा। उसे बड़ी तकलीफ़ थी कि लोग काबे का हज क्यों करते हैं। वो चाहता था कि सनआ के अंदर, यमन का एक सिटी है, कि उसमें लोग आएँ। उसने एक बड़ा सा गिरजा घर बनाया हुआ था कि लोग वहाँ पर आएँ और वहाँ सालाना जमा हों और गोया हज करें। उसका ऑल्टरनेट ये था उसके जहन में कि काबे को ख़त्म कर दिया जाए और ताकि लोग यमन आकर, सनआ आकर हज करें। वो गैर मुस्लिम था, प्लान बड़ा ख़तरनाक था। उसने क्या किया, नाज़रीन ज़रा समझिएगा। आज के ज़माने में जो जंग होती है वो वेपन्स के ज़रिए होती है। टैंक के मुकाबले में टैंक्स आते हैं, एयरक्राफ्ट के मुकाबले में एयरक्राफ्ट आते हैं, बर्री फ़ौज जो ज़मीनी फ़ौज होती है उसके सामने ज़मीनी फ़ौज आती है, बहरी फ़ौज के सामने यानी नेवी के सामने नेवी होती है। उस ज़माने में घोड़ों से, ऊँटों पर पैदल लड़ाई होती थी। एक बड़ा वेपन लेकर, एक बड़ी रिसोर्स और बड़ी तैयारी करके अबरहा ने क्या किया कि हाथियों का लश्कर लेकर आ गया। हम कह सकते हैं कि उस ज़माने में सबसे बड़ा उसने वेपन यूज़ किया कि हाथी जो है वो सब चीज़ों को तहस नहस कर देंगे। मक्के वालों पर रोब डालने के लिए मक्के शरीफ के करीब पहुंचकर उसने पहला ऑर्डर ये दिया कि मक्के वालों के तमाम जानवर जो हैं वो गोया गिरफ़्तार कर लिए जाएं, कंट्रोल कर लिए जाएं। अब उनके सिपाहियों ने क्या किया कि मक्के शरीफ के लोगों के जानवर पकड़ कर ले आए, बकरियां, गायें, जो रेवड़ वगैरह होते हैं। और आप समझते हैं कि गांव के लोगों के, और ख़ास तौर पे पहले ज़माने में लोगों का यही रोज़गार और यही आमदनी का ज़रिया हुआ करता था। अब मक्के वाले परेशान हुए। उस ज़माने में उस कौम के लीडर कोई और नहीं, हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस कौम को लीड करते हुए अबरहा के पास आए। वो अपने खैमे में बड़े कर्र फर के साथ, बड़े प्राउड तकब्बुर के साथ बैठा हुआ था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब उसके खैमे के अंदर जाने लगे, उसके सिपाहियों ने बताया कि मक्के का सरदार आया है। उसने जहन में ये सोचा कि अब नेगोशिएशंस होंगी, वो रिक्वेस्ट करेगा, लगता है रोब में आ गए हैं। बड़ा उसे खुशी हुई। लेकिन जैसे ही उसके खैमे में, उसके टेंट में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दाखिल होते हैं, सुबहान अल्लाह, उनकी पेशानी पर नबी पाक का नूर छलकता था। क्या नूर नबूवत का रोब था, क्या जगमगाता चेहरा था। जैसे ही आप उस टेंट में दाखिल होते हैं, अबरहा रोब से अपनी जगह से खड़ा हो गया। बड़ी इज़्ज़त और ताज़ीम और रिस्पेक्ट के साथ अपने साथ उसने बिठाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने गुफ्तगू शुरू की, मगर वो गुफ्तगू अबरहा के लिए अनएक्सपेक्टेड थी कि उस पूरे जो रेवड़ और जानवर उसने गिरफ़्तार किए थे, पकड़ लिए थे, उसमें कई जानवर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए अबरहा, तुमने हमारे मक्के वालों के जानवर पकड़ लिए हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम उन जानवरों को छोड़ दो, रिहा कर दो। अबरहा कहता है कि मैं तो समझा कि आपको काबे से बड़ी मोहब्बत होगी, अब मैं तो आपकी इबादत गाह, मुसलमानों का जो मरकज़ और मंबा है यानी काबा शरीफ को गिराने आया हूँ, और आप मुझसे अपने जानवरों की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको अपनी कौम का सरदार समझता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नाज़रीन जो जवाब दिया, वन ऑफ द ब्यूटीफुल आंसर ऑफ द हिस्ट्री,
آپ کہتے ہیں کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہی کرے گا، جانور ہمارے ہیں، تم ہمیں وہ لوٹا دو۔ بڑی عجیب بات تھی ناظرین، یہ عجیب سی ڈسکشن تھی جو دو لیڈرز کے درمیان ہوئی۔ ابرہا بڑا حیران بھی ہوا اور اس نے آرڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے، ان کو اپنے جانوروں کی پڑی ہے تو جانور ریلیز کر دیے جائیں۔ جانور ریلیز کر دیے گئے، وہ سارے اینیملز حضرت عبدالمطلب لے کر گئے، مکے کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور پھر لوگوں سے کہا کہ سارے لوگ مکہ پاک کے آس پاس کے پہاڑوں پر چلے جائیں اور اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ناظرین، یہ ہسٹری میں عجیب جنگ تھی، ایک عجیب یوں سمجھیے حملہ تھا کہ جس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے تمام لوگوں کو گویا راستے سے ہٹا دیا۔ ابرہا کے لیے گویا راستہ کلیئر تھا، nobody there to defend کعبہ شریف۔ مگر پھر کیا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے قوم کے لوگوں کو تو پہاڑ پر بھیج دیا، مگر خود اب کعبہ مشرفہ کے دروازے پر آتے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں ان تاریخی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، آج ان بدبختوں نے، ان بے ایمانوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ، دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ، کعبہ تیرا گھر ہے، اب اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ کچھ انہی الفاظ کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ حضرت عبدالمطلب دعا کرتے رہے اور بڑے پیارے الفاظ میں عرض کی کہ یا اللہ، آج ان غیر مسلموں کے مقابلے میں اے رب کریم ایمان والوں کی مدد فرما۔ اور اس کے بعد ان دعاؤں کے بعد حضرت عبدالمطلب بھی پہاڑ پر چلے گئے۔ اب کعبہ شریف ہے، کوئی فوج نہیں ہے سامنے، nobody there to defend۔ اب یہاں پر ہاتھیوں کا، ایلیفنٹس کا لشکر ہے۔ مگر اب ایک عجب نظارہ دنیا نے دیکھا کہ جب ابرہا نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ مکہ پاک پر چڑھائی کر دی جائے اور سب چیزوں کو ملیاں میٹ کر دیا جائے، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، مگر جس لشکر کا لیڈر ایلیفنٹ جو تھا، جس پر ابرہا خود سوار ہوتا تھا، اس کا نام تھا محمود۔ ناظرین، جب وہ محمود کو کھڑا کر کے کعبہ شریف کی طرف گویا مارچ کرنے کی کوشش کرتا تو محمود ٹس سے مس نہ ہوتا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح لشکر کعبے کی طرف چلا جائے، وہ جانے کے لیے ہاتھی تیار نہ ہوتے، اسے کسی اور مخالف سمت چلایا جاتا تو وہ چلنے لگتے، مگر کعبہ شریف کی طرف مڑ کر وہ نہ جاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا۔ میں نے آپ کو پہلے بات کہی تھی کہ دنیا میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو جیسا ہمارے پاس ویپن ہوتا ہے، دشمن بھی وہی اپلائی کرتا ہے۔ دشمن کے پاس جو ویپن ہوتا ہے، کوشش کی جاتی ہے اسی سے اس کا رپلائی دیا جائے۔ مگر یہ عجب نظارہ تھا کہ ایک طرف ہاتھی تھے، ایلیفنٹ تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے۔ اگر اسے واقعی مارنا تھا تو ایک بڑی چٹان بھیجی جاتی جو لاجک کہتی ہے، مگر رب قدیر کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لیے بھیجا کیا؟ چھوٹا سا پرندہ، چڑیا جتنا پرندہ، اور اس کے پنجوں میں کیا تھا؟ اس کے پنجوں میں کوئی چٹان نہ تھی۔ چڑیا جتنا پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ کنکریاں تھیں۔ ناظرین، پھر کیا ہوا وہ ضرور بتاتا ہوں، مگر اب اس پورے پس منظر کے بعد جب آپ سورہ فیل کی تلاوت سنیں گے، جو کئی بار سنی ہوگی نماز میں، کئی بار قرآن میں پڑھی ہوگی، مگر اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا لطف بھی اور آئے گا، اور یہ ساری ہسٹوریکل جو سٹوری ہے، ہسٹوریکل ایونٹ جو ہے، وہ گویا آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ 30 چیپٹر میں اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اب آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا کہ جب ابرہا اور اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا نا ناظرین، تو عبدالمطلب پہاڑ سے نیچے اترے۔ ہوا کیا کہ ان ابابیلوں نے جب اپنے پنجوں سے کنکر پھینکے، قدرت کا نظارہ یہ تھا کہ وہ ایک کنکر
ہاتھی سوار جو فیل کے اوپر، جو ہاتھی کے اوپر، ایلیفنٹ کے اوپر بیٹھا ہوا سوار تھا، رائڈر تھا، اس کے سر پہ گرتا، اسے چیرتا، ایلیفنٹ کو چیرتا اور زمین میں پیوست ہو جاتا اور اس کے پرخچے اڑ گئے. جیسے قرآن نے کہا نا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا، پرخچے اڑ گئے، ان میں کوئی باقی نہ بچا. اب پوری دنیا پر ایک روب طاری ہو گیا کہ کعبے کی جو ہے وہ بے حرمتی نہیں ہو سکے گی، کعبے کو کوئی اٹیک کرنے والا اب ہمت نہ کر سکے گا. حضرت عبد المطلب کی عزت پہلے ہی بہت تھی، اب اور زیادہ ریسپیکٹیبل بن گئے. اینی وے، اب ناظرین آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ یہ واقعہ تو پہلے ٹرائی کیا گیا تھا اور کعبے کو آنچ بھی نہیں آئی تھی، مگر قیامت سے پہلے کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا. جی ہاں ناظرین، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا. اب آپ کو وہ بات بتانی ہے، مگر ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور اس ویڈیو کو پلیز شیئر بھی اچھی نیتوں کے ساتھ کر دیجئے. اب معاملہ یہ ہوگا ناظرین کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اس حدیث پاک کی کمنٹری میں، اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ آخری زمانے میں حبشہ کے بارے میں ایک روایت یہ کہ ایتھوپیا جو ہے، اس وہ جو افریقن جو ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے. کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی حبشہ سے کعبہ معظمہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کے نیت سے پوری رات چلے گا، یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے گا اور کعبے کو ایمپٹی کر دے گا. اور پھر خانہ کعبہ کے نیچے، اصل میں بیسیکلی ایک بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے. وہ شخص اسی لالچ میں، اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا. یہ واقعہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کی دردناک نشانی کب پوری ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہولناک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوگا، جب قرآن مجید کے ورق سادہ رہ جائیں گے. جی ہاں، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ قرآن پاک کے جو اوراق ہوں گے، جو پیجز ہوں گے، وہ بلینک ہو جائیں گے، گویا قرآن بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. اس کے بارے میں بھی آگے جا کے بات کریں گے. اور دنیا میں کوئی بھی اللہ کہنے والا نہ ہوگا. ایسا بھی وقت اس دنیا نے دیکھنا ہے اور یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کعبے کے گرانے والے کو قرآن سے دیکھ رہا ہوں. وہ بڑا متکبر، ٹانگوں کو پھیلا کر چلنے والا، گنجا اور لنجا ہے. وہ اپنے ہتھوڑوں سے کھڑے ہو کر کعبے کو گرا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اس طرح کی کئی احادیث میں اس بارے میں آیا ہے جن میں مضمون یہ واضح ملتا ہے کہ ایک شخص، بدبخت شخص، کعبہ معظمہ کو گرائے گا. ڈیئر ویورز، بس اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. کعبہ مشرفہ سے سچی محبت ہے، اللہ کرے کہ بار بار کعبے کا طواف نصیب ہو اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرنا رب کریم نصیب فرمائے. الحمدللہ آپ کا بڑا شاندار فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے. ہماری ان ویڈیوز کو اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے دوست احباب کو شیئر کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ